أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 272، 73 اور 74 پر مشتمل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے جو مسائل، آداب، اصول و ضوابط بیان کیے جا رہے تھے، اس مضمون کو آج سمیٹا جا رہا ہے۔ فرمایا لیس علیکہ نہیں ہے آپ کے ذمہ ہداہم ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ولیکن اللہ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ یہدی سیدھی راہ پر چلاتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیر مال میں سے فلانفسکم اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، وما تنفقون اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے، وما تنفقوا اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے من خیر اپنے مال سے یوفى الیکم پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء یہ تمہارا خیرات کرنا ان فقیروں کے لیے ہے، الذین جو احصروا روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون انہیں فرصت نہیں ملتی ضربا فی الارض زمین میں چلنے پھرنے کی، مطلب یہ کہ بروزی کمانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، ایک جگہ پہ وہ موجود ہیں۔ یحسبہم خیال کرتا ہے انہیں الجاہل ناواقف یعنی جو ان کی حالت سے ناواقف ہے، اغنیاء کہ یہ مالدار ہیں، من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعریفہم اے محبوب آپ انہیں پہچانتے ہیں، بسیماہم ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس وہ لوگوں سے نہیں مانگتے الحافا لپٹ کر، وما تنفقوا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من خیر اپنے مال سے فإن اللہ بہ علیم یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات میں والنہار دن میں سرا چھپ کر وعلانیہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم انہیں کچھ خوف ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب جو پہلی آیت ہے لیس علیک ھداھم، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے مالوں میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو، تو جو مدینہ طیبہ کے لوگ تھے انصاری، ان کے کئی رشتہ دار ایسے تھے جو ابھی تک اسلام تو نہیں لائے تھے لیکن تھے وہ غریب، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی مدد کی جائے، ان کے ساتھ بھی مالی تعاون کیا جائے، اور پھر ایک ذہن میں خیال آتا تھا کہ وہ مسلمان تو نہیں ہے، نہ جانے یہ ہمارا ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا قبول بھی ہو یا نہ ہو۔ تو اس آیت طیبہ میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے
کہ تمہارے تعلق دار، تمہارے رشتہ دار اگر غیر مسلم بھی ہیں تو ظاہر ہے انہیں رائے ہدایت پہ چلانا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے رائے ہدایت دکھانا، آگے چلانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے اور تم ان کے ساتھ مالی تعامل نہ کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس آیت تجربہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفلی صدقہ، نفلی خیرات یہ غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے۔ البتہ جو واجبی صدقہ ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا کوئی نظر بندے نے مانی ہوئی ہے، یا مختلف گناہوں کے کفارے ہیں، وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، یعنی مسلمان دیں گے، مسلمان فقراء کو دیں گے، ان میں سے غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا۔ بطور خاص دیکھیں زکوٰۃ کے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1395 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ یہ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے محتاجوں میں لٹائی جائے گی۔ یہاں سے ایک دوسری بات سامنے آئی ہے کہ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ نہیں ہے لوگ انہیں سیدھی راہ پہ چلانا۔ یہاں سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ہدایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہے، یہ معنی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث خود بتاتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کے بھیجے۔ مثلا آپ کا ایک نام ہے ہادی، ہدایت دینے والا، آپ کے صفاتی ناموں میں یہ شامل ہے۔ پھر قرآن شریف سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجے۔ تو اب اس آیت سے استدلال کر کے یہ کہہ دینا کہ سرکار ہدایت نہیں دے سکتے، یہ غلط بات ہے۔ سرکار ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب آگے رہ گئے چلنا یا نہ چلنا، یہ کسی کا اپنا فعل ہے۔ اللہ رب العزت جس کے بارے میں چاہے، اللہ کی منشا ہو، وہ چل پڑے، نہ چلے۔ تو یہاں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ چلاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے، فلانفسکم، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، یوفى الیکم، پورا کر دیا جائے گا تمہیں، یعنی وہ پورا ادا کیا جائے گا اس کا بدلہ تمہیں۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت تجربہ میں بطور خاص اصحاب صفہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے تھے، ایک چبوترا تھا مسجد نبوی شریف میں، وہاں پہ وہ بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دین کی تعلیم میں اتنا مگن تھے کہ باہر کام کاج رزق کمانے کے لیے وہ نہیں جا سکتے تھے، ان میں بے شمار فقراء بھی تھے۔ اس وقت بنیادی دور، دین کے بنیادی دور میں، ابتدائی دور میں مختلف معاملات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، مسجد شریف کی خدمت کی، جہاد کے لیے معاملات کی، جو یعنی ضروریات جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی کہ لوگ یہاں پہ خدمت کریں، تو ان خدمات میں اصحاب صفہ بھی پیش رہتے تھے، ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ علم بھی سیکھتے تھے۔ تو اس آیت تجربہ میں بطور خاص جو ہے نا ان کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ جو تم اپنے صدقات دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، تو انہیں بھی بطور خاص پیش نظر رکھا کرو۔ تو فرمایا للفقراء، ان فقیروں کے لیے ہے یہ خیرات، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب ظاہر جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، خدمت میں مصروف ہیں، اب وہ اپنے ذاتی خرچے کے لیے تو باہر جا کے مزدوری نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ دین اسلام نے ایسے لوگوں کی جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کے اخراجات کا ذمہ عوام الناس کو ٹھہرایا ہے کہ وہ ان کے اخراجات پورے کریں، وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ یہ جو تعلیم و تعلم اور خدمت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ اس کا فائدہ بھی عوام الناس کو ہے، یہ ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام ان کے فائدے کے لیے کام کریں۔ تو فرمایا للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے جو احصروا روکے گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، انہیں فرصت نہیں ملتی، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبهم الجاہل، ناواقف آدمی انہیں خیال کرتا ہے اغنیا کہ یہ مالدار ہے، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب وہ
صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، باوضو ہو کے رہتے ہیں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، دوسروں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو جو لوگ ان کی حالت سے آگاہ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، حالانکہ ان کی یہ پوزیشن مالداری والی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے تعرفہم بسیماہم، آپ انہیں پہچانتے ہیں ان کی صورت سے، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچانتے ہیں کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ تو چونکہ یہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ سوال کرنا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بھیک مانگنا۔ اب اس میں جو پہلی ترغیب دی گئی ہے اسلام میں وہ تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے محنت کرے، خود اپنے لیے کوشش کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر اپنی پیٹھ پر لاد کے لائے، یعنی جنگل جائے، لکڑیاں چنے، پیٹھ پر لاد کے لائے، پھر اسے بیچے، جو قیمت ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ تو اگر تو سخت ضرورت ہے پھر تو سوال کرنا جائز ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے، جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے سوال کرتا ہے لوگوں سے، خود کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تو اب لوگوں سے مانگ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت کا سامان موجود ہے لیکن پھر بھی مانگ رہا ہے، مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے سخت مذمت فرمائی ہے کہ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے چاہے تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ۔ باقی رہ گیا معاملہ دین کے لیے خدمت خلق کی کہیں پہ ضرورت ہے، اس کے لیے دین کے کاموں کے لیے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے، تعلم کے لیے جہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ مانگنا، ترغیب دینا یہ بھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے، یہ دین کی فلاح و بہبود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اب یہ جو آیات گزر رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہی حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس میں فرق جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے فإن اللہ بھی علیم، یقینا اللہ تعالیٰ سے خوب جاننے والا ہے۔ اب آگے فضیلت بیان کر دی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل رات میں، والنہار دن میں، سرا چھپ کر، وعلانیہ اور علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ انہیں کچھ خوف ہے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔